سر سید کا ذکر تو آپ نے اوائل عمر سے ہی سن رکھا ہے، لیکن اس دوران نواب عبداللطیف کو ہم بھول ہی گئے ہیں۔ السلام علیکم، سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 13 اور 14 صدی فارس کے صوفی بزرگ نعمت اللہی صوفی سلسلے کے بانی شاہ نعمت اللہ ولی، ان کا دور ہے 1330 سے 1431 تک۔ ان کی طرف سے منسوب ایک طویل فارسی قصیدہ ردیف کے ساتھ مئے بینم میں دیکھتا ہوں قابل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں کچھ درست پیشن گوئی ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں ذکر ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں کا پارٹیشن ہوگا، سب کانٹیننٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ پیشن گوئی کی گئی اس وقت میں، یعنی کہ 700 سال پہلے، کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک بڑی جنگ کا ذکر بھی ہے جس کو آج کل غزوہ ہند کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں ذکر ہے امام مہدی کی آمد کا، دجال کا ذکر ہے، اور دنیاوی تبدیلیاں اس میں شامل کی گئی ہیں۔ لیکن ایک امریکن انڈین ہسٹورین ہے C.M. نعیم، ان کا کہنا ہے کہ بھائی یہ چیزیں جو ہیں بعد کی ایڈیشنز ہیں، لیکن یہ جو گھوم رہی ہیں چیزیں یہ 19 سینچری سے گھوم رہی ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ انگلش جو ہے نا وہ انڈیا پر قبضہ کر لے گا اور اس کا آرڈر چلے گا تقریباً کوئی 100 سال تک۔ چنانچہ مسلمانوں نے کیا کیا کہ 18ویں صدی میں انہوں نے اس کو الائن کر لیا بیٹل آف پلاسی، جو کہ ہوا تھا 1757 میں۔ جب 100 سال مکمل ہو گئے تو برٹن سیلیبریشن کر رہا تھا۔ رابرٹ کلائیو کا اسٹیچو جو ہے ان کے ہوم ٹاؤن شراپ شائر میں انسٹال کیا جا رہا تھا، جبکہ ادھر سب کانٹیننٹ کے مسلمان جو ہیں وہ اپنی خوشیاں منا رہے تھے کہ اب ہم جو ہیں انگریز کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیں گے، اور یہاں جو ہے مسلم پاور جو ہے وہ ریزیوم ہو جائے گی، ان کا دور ان کا واپس آ جائے گا۔ اسی سوچ کے تحت یہ ریولٹ ہوا تھا، لیکن یہ امید جو ہے وہ دم توڑ گئی۔ 1857 جس کو ریولٹ کہتے ہیں، ریولٹ ایک بغاوت جو کہ بدل گئی جنگ کے اندر، اس کا اثر بہت پڑا برٹش جو ہے راج جس کو کہتے ہیں اس زمانے میں، وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اس کے بعد جو ہے سپاہیوں کا جو ہے وہ مقدمہ چلانا شروع کیا کہ بتاؤ بھائی سارا کچھ ہوا کیا۔ 1857 میں سپاہیوں پہ مقدمہ چلائے گئے، ان سے پوچھا گیا اور کچھ شواہد انہوں نے اکٹھے کیے، جس سے برٹش راج جو ہے وہ کنونس ہو گئی کہ جو 1857 کا ریولٹ تھا دیٹ واز پلانڈ، اٹ واز پلانڈ بائی نوبلس، یعنی کہ جو اثر رسوخ والے لوگ تھے، جو اس وقت زمیندار تھے، انہوں نے ہیلپ لی سپاہیوں کی، اور چاہا کہ جو دہلی سلطنت ہے وہ واپس آ جائے، اس کا پولیٹیکل آرڈر واپس آ جائے، وہ سوسائٹی اس کے جو تحت چل رہی تھی اس کی اخلاقی اقدار لوٹ آئیں، وہ درباری آداب لوٹ آئیں، اور اس میں کوئی کسی ریلیجن یا کوئی فرقے کا کچھ لینا دینا نہیں تھا، سب اکٹھے تھے، اور یہ جو تحریک تھی ہندو مسلم نے اکٹھے مل کر چلائی تھی۔ بعد میں جو برٹش انتظامیہ تھی اور بعد میں آنے والے کولونیل ایرا کے جو لکھاری تھے، انہوں نے یہ الزام مسلمانوں ہی پہ ڈالا، اور اس کا سرغنہ انہوں نے کہا کہ بہادر شاہ ظفر صاحب تھے، حالانکہ وہ ایک بے اختیار بادشاہ تھے اس زمانے میں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مسلمان ہیں نا وہ جنونی ہیں اور ان میں وفاداری نہیں ہے۔ اس سلسلے کو ہم یہاں روکتے ہیں 1 منٹ کے لیے سب کانٹیننٹ کے، اور دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ورلڈ وائڈ جو ہیں وہاں مسلمانوں پر کیا گزر رہی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1750 میں مسلمانوں کی سیاسی تنزلی کا دور کا آغاز شروع ہو گیا تھا، اور یہ وہاں کے مسلمانوں کو نظر آ رہا تھا۔ اسی لیے 1798 سے 1945 تک ایک عرب بیداری نشاط ثانیہ اس کو کہہ سکتے ہیں، عرب اویکننگ، عرب رینیساں شروع ہوا، اور وہ چلا ایجپٹ میں، سیریا میں، لبنان میں، اور سلطنت عثمانیہ میں۔ وہ انسپائر ہوئے تھے جب انہوں نے دیکھا یورپین پاور کو، یعنی کہ جب ان کا انٹریکشن رہا برٹش اور فرینچ اور ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 اور نیپولین، تو انہوں نے کا ایکسپوجر ہوا کہ یورپین پاور، یورپ کی ماڈرن اسٹیٹ سٹرکچرز، ان کی ایبلٹی پرنٹنگ، ان کے پرنٹنگ پریسز، اور ان کا جو سوشل سیٹ اپ ہے۔ تو نہدہ کی جو تحریک تھی اس نے ایلیٹ عربس کو یعنی کہ ورلڈلی تعلیم سے آگاہی دینا شروع کی۔ اس میں بہت سے رائٹرز آئے، بہت سی تحریکیں چلیں، اٹ واز اے ویری رچ پیریڈ فار دیم، لیکن انہوں نے اپنی ثقافتی خود مختاری کا تحفظ کیا، انہوں نے اپنی قومی خودداری کو قائم رکھا،
اور جب یہ چیز سیٹل ہوئی تو اس کے بعد بلو دا ایلیٹ لیول انہوں نے اس کا استعمال کیا، نیوز پیپرز کا، جریدوں کا استعمال کیا، ٹرانسلیشن بیورو قائم کیے، اسکولوں میں یہ چیز پھیلائی گئی، اور جو ادبی سوسائٹیاں ہیں اس کے تحت یہ اس انفارمیشن کو ڈسیپیٹ کیا گیا ڈاؤن ٹو دا لوئسٹ لیول جو سٹیزنس تھے۔ اب ہم واپس آتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں اس تنزلی کا، یعنی کہ مسلمان کی سیاسی تنزلی کا اثر ان پہ کیا ہوا۔ ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ دنیا کے حالات کیا چل رہے ہیں۔ آٹمن ایمپائر یا سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے جو ہے نا اسلامی اقدار کو چھوڑ دیا ہے، ہم زیادہ ورلڈلی ہو گئے ہیں، ہم دنیاوی معاملات میں زیادہ گھس گئے، ہم دنیاوی معاملات اپنا لیے ہیں زیادہ، تو تنزلی ہے اس کی وجہ سے آئی ہے۔ اور ماڈرنزم تو وہ تو قابل قبول ہے ہی نہیں، انگریزی وہ پڑھنی ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ فرنگی کی زبان ہے۔ تو اس قسم کا سٹینس تھا یہاں کے مسلمانوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایشو تھا یہاں کے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں میں وہ یہ کہ دے ہیڈ بین سلو ان ریئلائزنگ دا چینج۔ مثال کے طور پہ دے ہیڈ بین سلو ان ریئلائزنگ کہ ویسٹرن سویلائزیشن کا امپیکٹ ان پہ کیا ہوگا۔ اس کا 100 سالہ جو عرصہ ہے وہ 1757 سے 1857۔ اس کا بہت دیر میں جا کے ان کو اندازہ ہوا کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اسی طرح دوسری مثال ہے 1857 سے 1940 تک، ایک اور 100 سال کا عرصہ جس میں آپ کو یہ نہیں پتہ لگا کہ معاشرتی اور سیاسی پوزیشن ہندوؤں کے حساب سے ہماری کیا ہے اس خطے کے اندر، تو اس کو سمجھنے میں 100 سال لگا دیا۔ لیکن اس دوران جو انگریز کا جو دور تھا، جو برٹش راج کا جو دور تھا، ہندوز ان کے ساتھ آگے بڑھے۔ اس دور میں جو ہندو تھے ان کے ہاتھ میں فائنینسز تھے، ان کے پاس مونوپلی تھی انٹرنل ٹریڈ کی، ان کے پاس مونوپلی تھی بینکنگ کی۔ جب انگریز آ گیا تو پھر یورپین مشنری اسکولز جب وہ ساتھ لے کر آئے تو اس نے ہندوز نے اس سے استفادہ حاصل کیا اور اپنے آپ کو آگے بڑھایا یا اپنے آپ کو ماڈرنائز کیا۔ اب مسلمانوں کی حالت ظاہری بات ہے ایک نیچے تھی ہندوؤں کے مقابلے میں اس خطے میں، اور انہوں نے انگریزوں سے کے ساتھ بھی چلنا تھا، انگریز ان کو برا بھی سمجھتے تھے اور ہر طریقے سے وہ پس رہے تھے۔ تو 1869 سے 1870 کے درمیان سر سید نے ایجپٹ کا دورہ کیا۔ یہ وہ دورہ ہے جب وہاں نہضہ کا آغاز ہو چکا ہے اور وہ نہضہ کا ہب تھا، سینٹر تھا۔ تو وہاں جا کے انہوں نے جو اصلاحی چیزیں تھیں جو کر رہے تھے اس کا ان کو ایکسپوجر ہوا۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو ساؤتھ ایشیا کے مسلمان انٹلیکچوئلس تھے وہ بھی بڑے انسپائرڈ تھے نہضہ کے آئیڈیاز سے، جس کے تحت انہوں نے یہ سیکھا کہ زبان کی ارتقاء کیسی کی جائے، جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہے وہ کیسے پیدا کی جائے، اور روایات اور پیش رفت یعنی کہ ٹریڈیشنز اور پروگریس ان کے درمیان بیلنس رکھ کے کیسے چلا جائے۔ لیٹر آن پھر سر سید احمد خان صاحب اور نواب بہادر قاضی عبداللطیف جن کا ذکر میں نے ان دا ویری بگننگ کیا، ان دونوں نے ہاتھ ملائے اور انہوں نے کولیبریٹڈ ایفرٹ کی ٹو ریفارمز دا مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ۔ اس کے لیے انہوں نے جو موومنٹ سینٹرز تھے وہ قائم کیے، کلکتہ میں قائم کیا، علی گڑھ میں قائم کیا اور لاہور میں، یعنی کہ ملٹیپل یونٹس ہوں گے ود ان دیز مینلی 3 cities۔ بفور آئی گو آن میں نواب بہادر قاضی عبداللطیف صاحب کا تعارف کراتا چلوں۔ نواب بہادر قاضی عبداللطیف ان کا جو ٹائٹل تھا جو کہ برٹش نے ان کو دیا تھا وہ نواب خان بہادر تھا، نام ان کا تھا قاضی عبداللطیف۔ قاضی ان کا فیملی نیم تھا، قاضی فیملی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور ان کا دورانیہ تھا 1828 سے 1893 تک۔ ان کا کریئر کا آغاز جو ہے وہ ایک مدرسے کے ٹیچر کے طور پہ ہوا اور بعد میں وہ ایک بنگال کے لیڈر بن کے ابھرے۔ لیجسلیٹو کاؤنسل کے ممبر تھے، انگریزی کی پروفیسر تھے، لیکن جس رول میں بھی رہے انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو ماڈرن تعلیم حاصل کرنے کی طرف دھکیلا جائے۔ کلکتہ میں نواب عبداللطیف صاحب نے محمدن لٹریری سوسائٹی بنائی 1863 میں، جہاں پر سر سید صاحب کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ ہماری سوسائٹی میں آئیں اور ایک ایڈریس کریں، ایک تقریر کریں، سمجھائیں لوگوں کو تاکہ وہ اس طرف مائل ہوں۔ ایٹ دا سیم ٹائم ڈائریکٹو کاؤنسل آف سائنٹیفک سوسائٹی جو کہ سر سید صاحب نے بنائی تھی، اس میں انہوں نے نواب صاحب کو ایک ممبر کی حیثیت سے رکھا۔ تو اس طرح یہ مل جل کے دونوں چل رہے تھے۔
تو ان دونوں نے جو کام کیے، جو ریفارمز کیے، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید صاحب جن کا نام بہت مشہور ہے اور وہی فور فرنٹ پہ ہیں، اور باقی ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے لیکن وہ ان کا ذکر اتنا نمایاں نہیں ہے. تو انہوں نے پروڈیوس کیا ڈیلیور کیا انہوں نے انگلش ایجوکیٹڈ مسلم پروفیشنل کلاس پیدا کی تھرو علی گڑھ، اور جس میں سے کہ وکلاء نکلے، جس میں سے ناظم نکلے، جس میں صحافی نکلے، تاکہ وہ آئینی مذاکرات کر سکیں، انتخابی سیاست کر سکیں اور کسی پارٹی کا نظام چلا سکیں. یہ سارا نظام جو تھا، اس کے لیے خرچہ ریکوائرڈ تھا. اس کے لیے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ان کو ٹیوشن دینی پڑتی تھی. اگر وہ ہاسٹل میں رہتے تو اس کی بورڈنگ فیس دینی پڑتی تھی. جتنا ٹائم وہ تعلیم حاصل کرتے تھے وہ مزدوری یا نوکری نہیں کر سکتے، تو وہ ٹائم آؤٹ تھا. اگر آپ کسی غریب گھرانے سے تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس سے ان کو فائدہ یہ ہوا تھا کہ ان کے جو انگلش نیٹ ورک تھا، جو کتابیں تھیں، جو علوم تھے، اس میں آپ کو رسائی ملتی تھی. چنانچہ ان وجوہات کی بنا پر علی گڑھ موومنٹ سے منسلک جو ادارے تھے، اس میں مسلم لینڈ لارڈس کے بچے پڑھے، صاحب حیثیت لوگوں کے بچے پڑھے، جو پرنسز تھے پرنسلی اسٹیٹس کے وہ لوگ پڑھے، یا ویلدی اربن لوگ تھے وہ پڑھے. فائنینسنگ اسی طرح ہوتی تھی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں فرق کیا تھا. سر سید صاحب کی جو کوشش تھی ریفارم کی، اور جو نواب عبداللطیف کی کوشش تھی، ان دونوں میں فرق کیا تھا، اور فرق تھا اس میں، اور جہاں تھوڑا سا اختلاف آیا تھا اس میں. تو عبداللطیف صاحب کہتے تھے کہ بھئی اردو کو آپ رکھیں ایرسٹوکریٹکس مسلمس کے لیے، اور بنگالی مجھے چلانے دیں فار آرڈنری مسلمانوں کے لیے، اور میں اس کو بنگالی میڈیم میں ہی پڑھاؤں گا، تاکہ اس کی ریچ جو ہے نا یہ وائڈ اسپریڈ ہو، فار ریچنگ ریزلٹس ہوں، زیادہ مسلمس کو ہم ٹچ کر سکیں. جب آپ زیادہ مسلم کو ٹچ کریں گے وہ تو امیر لوگ نہیں ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے فائنینسنگ کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا، فنڈنگ کلیکٹ کی، انہوں نے ڈونیشنز کلیکٹ کی. انہوں نے محسن اینڈومنٹ فنڈ، ایک وقف تھا جس کا پیسہ انہوں نے استعمال کیا. محسن صاحب جو تھے، وہ ان کا پورا مکمل نام تھا حاجی محمد محسن، جو کہ زمیندار تھے. ان کا جو یہ وقف تھا اس سے انہوں نے رقم لی، اور جس کی وجہ سے 2/3 آف ٹیوشن فی وہ مفت ہو گئی تھی. 1/3 آپ کو پے کرنا تھا فار بینگ اے اسٹوڈنٹ ایٹ محمدن لٹریری سوسائٹی، جو کہ کلکتے میں تھی. اس کے علاوہ انہوں نے جو آفیشیل ایجوکیشن اسٹرکچرز اس وقت موجود تھے، وہاں ماڈرن یا انگلش ایجوکیشن وہاں پہنچائی. انہوں نے براڈ ایجوکیشن ایکسیس دی، یعنی کہ زیادہ بڑے طبقے کو. صرف انہوں نے ایلیٹ لیڈرشپ نہیں پیدا کی. ایلیٹ لیڈرشپ جو پیدا ہوئی وہ علی گڑھ میں پیدا ہوئی، اور جو کہ اردو بیس تھی. نواب عبداللطیف صاحب میڈ اے پیرل ایفرٹ ٹو واٹ سر سید صاحب ڈیڈ. ٹھیک ہے، ان کا سر سید صاحب کا اسپین بہت بڑا تھا، اور اس میں زیادہ انسٹیٹیوشنس تھے، اس میں رسائی صرف لیکن امیروں کی تھی. لیکن انہوں نے جو ماڈل پیش کیا وہ پیش کیا کہ براڈ ایکسیس ہو، امیر بھی ہوں اور غریب بھی ہوں، دونوں کو تعلیم دی جائے. نئے علوم کی صرف انگریزی پڑھانا مقصد نہیں تھا. ان کا یہ تھا کہ جو سائنس اور جو علوم اس وقت موجود دور میں ہیں وہ ان سے آگاہی ہو، تاکہ وہ انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. جیسے کہ بعد میں جو انگریز ICS کے امتحان لے کر آئے، تو اس کے لیے آپ کو نالج ہونا ضروری ہے، اور جب علوم اور فنون آپ کو پتہ ہوں گے تو آپ مقابلے کے امتحان میں بیٹھ سکیں گے. تو یہ ان کی کوشش تھی، لیکن ہی واز ریسٹرکٹیڈ ٹو بنگال. میرا یہ سوچ ہے کہ اگر سر سید صاحب بھی اس ماڈل پہ کام کرتے، نہ ریسٹرکٹ کرتے اپنے آپ کو ایلیٹ تک، تو شاید کچھ ریزلٹس مختلف ہوتے. شاید ایک میجورٹی آف دا مسلم میں ایک بہتر کوالٹی آ سکی، زمانے ساتھ چلنے کی ایبلٹی پیدا ہو سکی ہوتی. یہ ایک میری سوچ ہے، کیونکہ میں اس کو کمپیئر کر رہا ہوں لطیف صاحب کے ماڈل سے، نواب لطیف صاحب کے ماڈل سے. تو ایک اور چیز جو یہاں سے نظر آ رہی ہے ہمیں ان دو ماڈلز میں، کہ ایک اردو کا ماڈل ہے اور ایک بنگالی کا ماڈل ہے. اور یہی چیز پھر ہمارے پاس سامنے آتی ہے 1971 میں. یہی ایشو بنتا ہے دو مختلف زبانوں کا. ہم نے کوشش کی کہ بنگال میں بھی اردو رائج کی جائے، جو کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی. اس چیز کو اگر ہم اس وقت ایڈریس کر لیتے تو یہ ایشو جو بعد میں سقوط ڈھاکہ کی شکل میں 1971 میں پیش آیا تھی، شاید اس کو ہم کوئی اور سولوشن نکالے تھے. ہر چیز کا سولوشن ہوتا ہے، کوئی ایک درمیانہ راستہ ہوتا ہے، شاید ایسا ہو جاتا. یہ میری کوشش تھی.
آئندہ تک کے لیے میری طرف سے خدا حافظ. تھینک یو.